آپ کو ایک بات بتاؤں بشرا، جی ایک بات یاد رکھیے، جی ایسی صورتحال میں صرف خاتون کی بات مت سنیے، اس کو بھی بلوائیے جو یہ بلیک میل کر رہا ہے، پتہ تو چلے وہ بلیک میل کر رہا ہے یا واقعی کی ہوئی وہ میں ایسا ایک واقعہ ہوا، میں صنم جنگ کے پروگرام میں بلایا گیا، مجھے اچانک میں کراچی گیا تو مجھے رات سلطانہ پر فون آیا، تو مجھے کیا معلوم کہ مجھے خصوصی طور پر انہی کاموں کے لیے بلایا جاتا ہے، سننے کے واقعہ نیا۔ میں جب پہنچا، جو میری انٹری ہونی تھی تو میں باہر وہاں سامنے کھڑا تھا، تو ایک لڑکی انہوں نے کھڑی کی ہوئی جو رو رو کے بتا رہی ہے کہ میرا شوہر مجھے 6 سال سے چھوڑ کے چلا گیا، 12 سال کی شادی تھی، تو یہ سب چل رہا ہے اور ایک طوفان بپا ہے اور ایک ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ بیٹھی اور ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ بیٹھی۔ صحیح۔ جو ہی وہ بات ختم کرتی ہے کوئی اپنی 5-6 منٹ کی، تو اس نے مجھے انوائٹ کیا اور میں ابھی بیٹھا نہیں ہوں پورا، تو مجھے وہ کہتی ہے جیسے تم نے کہا نا جی خلیل صاحب، جی جی، تو میں نے کہا وہ کہاں گئی ہے، اٹھائیے ذرا اس کو، تو اٹھو، میں نے کہا بچے کتنے سال ہو گئے وہ چھوڑ کے گیا؟ 6 سال۔ کتنے سال رہی شادی؟ 12 سال۔ تو میں نے کہا ذرا کلمہ پڑھو اور مجھے بتاؤ جب تمہاری شادی ہوئی تو کتنے سال کا تھا وہ؟ کہتی he was 42۔ میں نے کہا تم کتنے سال کی تھی؟ I was 22۔ تو میں نے کہا تمہیں کس الو کے پٹھے نے کہا ہے کہ 42 کی عمر میں مرد جو ہے غیر شادی شدہ ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ تو میں نے کہا تم یہ بلایا ہے، یہ 6 سال چھوڑ کے ہوا ہے گیا ہے بندہ اس کا، تمہیں وہ مرد نہیں ملتے جن کو 18 سال سے بیویاں چھوڑ کے چلی گئی؟ آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی، یہ خالی ایک سائیڈ کی باتیں سن کے اگر ہم رائے قائم کرنے لگیں گے نا، ہم نقصان اٹھائیں گے اور ہم ریزالو نہیں کر پائیں گے۔ بالکل صحیح۔ ہمیں کیا ہوگا، ہمارے بائسڈ اوپینین آئیں گے، لگے گا کہ ایک فوق ہے جو عورت کی حمایت کر رہا ہے، ایک فوق ہے جو مرد کی حمایت کر رہا ہے۔ بالکل آپ یہ ان کو کہیے کہ دونوں آئیں اور اپنا اپنا موقف دیں اور دونوں کی باتیں ہم سنیں اور ہم اس کا جواب دیں۔ اب اس نے اپنا گلہ کر دیا، میری بیوی 10 باتیں کر دے گی، رات کو وہ کہے کہ خلیل الرحمان قمر جیسا آدمی کوئی نہیں۔ یو انڈرسٹینڈ؟ یہ بعض اوقات ہم لڑائی میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، یہ ڈبل سٹیٹمنٹ ہو گئی، یہ چیزیں سمجھنی کہ دونوں پلیٹ فارمز پہ دونوں بالکل صحیح۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں 80-85% مردوں کی، چونکہ میرا آپ لوگوں کا کم ہے، میرا گاؤں سے بھی تعلق ہے، میرا ننیال رہا ہے، وہ گھونگھٹ اٹھاتے ہیں نا بیوی کا پہلی رات، تو اس کو بولتے ہیں میری ماں کی عزت کرنا۔ وہ کیوں خانہ خرابو، تہاڈی ماں قابل عزت نہیں ہے گی، تمہیں ڈیمانڈ کیوں کرنی پڑ رہی ہے عزت اس کے لیے؟ تو تم اپنی ماں کو کیوں نہیں کہتے کہ اس کی عزت کرنا جو میں لے کے آیا ہوں؟ وہ ایک نئی ممبر۔ اب یہ چیزیں سمجھانے کی اور ایجوکیٹ کرنے کی ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ بغیر محرکات کو جانے، بعض اوقات مرد بیوی کو ڈرانے کے لیے بھی ایسی بات کر دیتا ہے جب وہ بہت بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے اپنے کسی گھر میں۔ سمجھ آ رہی؟ ہمارے ہاں ہمارے ڈراموں نے بڑا غلط تاثر دیا، جب ہم نے ساس بہو کے اوپر ڈرامہ بنایا فالوئنگ دی سوٹ آف انڈیا، اس میں ہم نے گھر بیٹھے بتا دیا بچی کو کہ ساس ایک ڈائن کا نام ہے جس کو جا کے تم نے فائٹ آؤٹ کرنا ہے۔ ارے بھائی، ہر وہ ساس جس کو آپ ڈائن بول رہے ہو ایٹ دا سیم ٹائم کسی کی ماں ہے۔ آپ اپنی ماں، آپ کی ماں نے بھی ساس بننا ہے، تو آپ یہ والا میسج دے کر کیوں نہیں بھیجتے کہ وہ بھی ایک ماں ہے؟ اور ماں بعض اوقات ہمیں غلط بھی ڈانٹ لیتی ہے، کیا ایسا نہیں ہوا؟ ہم سب کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہیں ہم، بالکل صحیح بات، تو پھر اس کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ وہ کتنا کو برا ہو سکتا ہے کہ 4-6 دفعہ غلط ڈانٹنے کے بعد وہ مصر رہے اس بات کے اوپر، شرم آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو سمجھانی ہوں گی ان کو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ نایاب آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ خلیل صاحب نے جیسا بھی کہا کہ دھمکی بھی سم ٹائمز مرد دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، تو دھمکی دینے کی کیا وجہ ہے؟ مطلب دھمکیاں تو اور بھی بہت سارے پیرائے میں دی جا سکتی ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں آج سے تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو۔ اسلام میں ایک گنجائش ہے کہ آپ اب سے علیحدگی کر لیں، گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ علیحدگی کر سکتے ہیں، تو وائی سیکنڈ میرج؟ تھینک یو سو مچ۔ ایز آلویز خلیل صاحب کی بہت ساری باتوں سے ہم ہمیشہ ڈس ایگری کرتے ہیں، تو آج بھی میں ڈس ایگری کروں گی۔ دیکھیں، ایک جو ڈسکشن ہو رہی ہے، اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹو فالو دس ڈسکشن، لیکن آئی تھنک کہ ایک مین بات جو ہے وہ ہم نے بیچ میں ڈسکس نہیں کی، جو کہ ایک اوور آل سوسائٹی کے پاور ڈائنامکس ہے۔ دیکھیں، آج بھی جو ہے وہ اگر آپ اربن ایریاز بھی ملا لیں، رورل کی تو بالکل الگ بات ہے، یہاں پہ ہم اگری شاید کرتے ہیں، بٹ اگر آپ اربن ایریاز بھی ملا لیں، آج بھی جو شرع
ان خواتین کی جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں. پاکستان رینکس دا لوئسٹ ایون ان ساؤتھ ایشیا. صرف 25% خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی شرح ان خواتین کی ہے جہاں انڈر ایج میرجز ہو رہی ہیں. آج بھی پاکستان کے اندر 16 سے 18 صرف سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ 18 ہے لیگل ایج, لیکن ادروائز ہر جگہ 16 ہے. سو انڈر ایج میرجز ہو رہی ہیں, فورسڈ میرجز ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ خواتین جو ہیں ان کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس اور اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی, اوبویسلی بہت ساری جگہوں پر مردوں کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں. جو ہمارا ایک ورکنگ کلاس طبقہ ہے اس کے اندر مرد بھی بہت پسے ہوئے ہیں, بٹ میں اوور آل مرد اور خواتین کے پاور ڈائنامکس کی ایک بات کر رہی ہوں. آپ آف کورس یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجولائزڈ کیسز کے اندر خواتین بھی یہ کرتی ہیں, یہ ہوتا ہے, لیکن اوور آل ہم سب کو پتہ ہے کہ شرح کیا ہے ڈومیسٹک وائلنس کی, شرح کیا ہے فورس میرجز کی, انڈر ایج میرجز کی. سو یہ کانٹیکسٹ جب تک آپ یہ بیک گراؤنڈ ڈسکس نہیں کریں گے آپ یہ ایشو ڈسکس نہیں کر سکتے. وی ایگزسٹ ان دس پاور ڈائنامک. اب اس پاور ڈائنامک کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اگر کہتا ہے تو وہ کہے کہ بھی تم مجھے چھوڑ کے کر لو. یہ چوائس 2 سے 3% خواتین کے پاس ہوتی ہے کہ آپ بچوں سمیت جو ہے وہ, اگر آپ کے اوپر یہ بام ڈراپ ہوتا ہے کہ خاوند کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے, nobody has this option. بالکل صحیح ہے. ان کے پاس فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہے, ان کے پاس. I'm sorry to I'm interrupting you. اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری سہیلی میں خوش آمدید, بتائیے. فرمائیے. ابتبار سے بات کر رہا ہوں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو موجودہ دور ہے اس کے اندر دوسری شادی کا رجحان آج سے زیادہ کم پایا جاتا ہے. حالانکہ جو آپ کی بیوی ہوتی ہے اگر وہ آپ کی خواہشات پر پورا نہیں اتر سکتی تو دوسری شادی کر لینی چاہیے. اور دوسری شادی کا رجحان اس حد تک کم ہے, کہتے ہیں کہ اب آپ کی اولاد بھی ہے, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, تو اب آپ کو دوسری شادی کی کیا ضرورت ہے. تو ظاہری بات ہے مرد کی ایک اپنی خواہش ہوتی ہے. اور اس پر میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن اطہر سے تھی. اور اس کے بعد بھی آپ نے بہت سارے نکاح کیے, حضرت عائشہ سے اور دیگر سے کیے. تو مطلب بیٹے بھی تھے, بیٹیاں بھی تھیں, اس کے باوجود آپ نے دوسری شادی کی. تو آج کل خواتین جو ہیں وہ موٹیویٹ نہیں ہو پاتی کہ دوسری شادی کرنے سے ہمیں نقصان, مطلب دوسری شادی ہم کی جا سکتی ہے سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں. سوال ڈیولپ کر لیا ہے انہوں نے. خبردار تم میری طرف آئی. جی سر, میرے خیال سے یہاں سے میں آپ کی طرف ہی آؤں گی, پھر ہم یہاں دوبارہ جائیں گے. مجھے یہ بتائیے, جیسے انہوں نے بھی ایگری کیا ہے, آف کورس اسلامک پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جب بات کرتے ہیں اپنے ماحول کو بھی دیکھتے ہیں, ہمارے تو دوسری شادی تھوڑا پرابلم ہے فنڈامنٹلزم کا. زمانے چینج ہوتے ہیں, جی زمانوں کی تبدیلی کے بعد اتحاد ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایک وقت میں ضروری ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایک وقت میں بالکل ضروری نہیں ہوتی. تو وہ میاں کر سکتا ہے تو تو بھیا کر, تو بھگت نتائج تجھے پتہ چلے لور کے تھے. خلیل صاحب یہ کیوں بار بار ایک ٹرم استعمال کی جا رہی ہے کہ مرد کی خواہشات ہوتی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے جنہوں نے نبھانی ہے. یہ ووکیبلری کی کمی ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ ایک جو ہماری تھیں جو بایولوجیکلی اس کو ڈیفائن کر رہی تھیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. باقی جو بات ہو رہی ہے یہ ووکیبلری کی کمی میں کچھ کہنا کچھ چاہتے ہیں. تیری خواہش ہے ماما, تیری خواہش ہوتی نہیں, یہ سمجھانا ہوگا ہمیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ڈس ایگریمنٹ کے موڈ میں نہیں آیا ہوں آج, کیونکہ یہ ٹاپک اس طرح کا ہے. میں بھی بیٹیوں والا, بہنوں والا ہوں. بالکل صحیح. تو مجھے بھی, اور میں تھوڑی میری مذہبی نالج بھی ہے, اور ہر شخص کو میں جس کو بھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے میں ہمیشہ اس کو مذہبی کہتا ہوں. اس کے لیے میں کسی کو علیحدہ ڈسکریمنیشن نہیں دیکھ سکتا. بالکل ٹھیک بات کر رہے سر. وہ تمہیں مجھے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت تھی کہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں. نہیں I agree with the point. تو سنو چندہ سنو, میں آپ کو بتاؤں جو یہ تو میں لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں. جی جی. یہ جو ایشو ہے نا, چونکہ مرد کو سم ہوا یہ مل گیا ہوا ہے, اینڈ ہی وانٹس ٹو انجوائے بائی ٹاکنگ دس. ہمت نہیں ہے سالوں کے اندر. ارے کیا بات ہے, تو لیٹ دیم ڈسکس لائک دس, یو نو. ان کا کار جس جو میں اس کی ڈائریکٹ مجھ سے بات کراتی نا, یہ جو مجھے حوالے دے رہا ہے,
تو کر ذرا تجھے تکنی کا ناچنا چاہتی ہے وہ یہ کوشش کریں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں جنرلی ہم دیکھیں تو عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. 35 سال سے جو اوپر کی عورتیں ہیں انمیرڈ ہیں دین لوکنگ فار میرج دے آر. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی دیکھو اس کی ریزن سمجھ نہیں ہوگی. ہمارے ہاں ابھی میں خواتین کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا اینڈ شی کین پریسائزلی ٹیل, مجھے بتایا گیا کہ 64% ہے ویمن کا نمبر جو ہے, تعداد جو ہے پاکستان میں. یہ چیز بھی بڑا کرٹیکلی اس چیز کو انفلوئنس کر رہی ہے. اگر بیلنس رکھا جا سکتا ہے اور سب چیزیں معاملات جو ہے وہ ٹھیک چل رہے, بہت سے کیسز ہیں. سو I think there's a possibility to go for a second marriage. اس کا طریقہ ایجاد کرنا, دیکھو سمجھداری کا طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ بیٹھیں, اس کا طریقہ ایجاد کر لیا جائے کہ کن لوگوں کو, ورنہ تو پتہ کیا یہ, اگر میں مولوی کو سنوں تو لگتا ہے کہ یہ حق صرف امیر آدمی کے پاس ہے. جس سے قدغن لگتی ہے میرے دین کے انجنکشنز کے اوپر. تو اس کو بیٹھ کے میوچولی ڈسکس کرنا ہوگا کہ کون سی صورتحال, ایسی صورتحال ہیں جہاں مرد کو دوسری شادی کر لینی چاہیے, لیکن وہ سچویشن جو ہیں کریٹ کرنی پڑیں گی, and they should be noted down instead کہ everybody should be using it as a matter of right. ایگزیکٹلی بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ کی کیونکہ آپ کی ایک فیلڈ ایسی ہے کہ آپ کے پاس تو بہت سی ایسی عورتیں آتی ہوں گی جو شاید آ کے یہ شکوہ کرتی ہوں کہ میں اس وجہ سے اپنا خیال رکھنا چاہتی ہوں کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ دوسری عورتوں کی طرف جاتا ہے, دوسری شادی کی دھمکیاں دیتا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ ایک سیریس بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے, لیکن اگین آئی ٹیل دیم یار کہ بات یہ ہے کہ اندر سے پہلے آپ اپنے آپ کو اچھے لگیں. ڈونٹ لیو فار اینی ون ایلسز, وہ کہ وہ آپ کو لیجٹمائز کرے دنیا میں اور وہ آپ کو کوئی اپنی دے کہ جی تو اچھی, تو پتلی ہوئے گی تو فلاں چیز ہوئے گی اور فلاں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی صحت کی طرف توجہ دیں. آپ کے اور بھی چیلنجز ہیں, آپ کی اور بھی چیزیں ہیں. سو ٹرائی لونگ یور سیلف. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آپ ایک تحفہ دیا ہوا ہے. روح تو آپ کی ہو گئی, جسم آپ کا تحفہ ہے. بالکل صحیح بات. اور اس تحفے کی آپ حفاظت کریں. بہت ساری خواتین آفٹر دے میری, اچھا پہلے تو ایک چیز ہے کہ آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ جی ہماری شادی میں پتلا کر دو. تو میں کہتی ہوں یار ہیلو, مطلب ویسے ہی پتلے ہو جاؤ یار, ویسے ہی فٹ ہو جاؤ. مطلب ایک شادی کا کون سا بہت بڑا وہ ایک شادی کا بورڈ لگا ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا شادی کے 6 مہینے بعد واپس آتی ہیں تو دے ہیو یو نو سوری ڈاکٹر صاحب بہت کھانے کو ملا آج کل, بڑا کھا رہے ہیں, ہنی مون پہ گئے تھے تو یہ تو وہ. اچھا اب وہ جو ہسبینڈ صاحب ہیں وہ تو پھولے نہیں, لیکن خواتین جو ہیں نا وہ اپنا آپ چھوڑ دیتی, جسٹ لیو فار دی ویڈنگ. پھر اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں. اب بچوں کے بعد بہت سی خواتین گیٹ بیک ٹو دیئر نارمل ویٹ, اور یہ کوئی اتنی وہ والی چیز نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا پیٹ بھی نکل جائے. سو ایٹ لیسٹ لو یور سیلف, look attractive for yourself, and then care about the rest of the world. Why do you have to take